اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 92 اور 93۔ یہ چھٹا رکوع ہے سورۃ الانبیاء کا، اور پانچویں اور چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کا ذکر کیا، جتنے نبی رسول حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم اور حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جو حضرت لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل اور مچھلی والے ذنون علیہ السلام، اور زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر یہ آخر میں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ تو ان تمام نبیوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ یہ جتنے نبی رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تمام ایک ہی امت ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب دی، اور ایک ہی اللہ تعالیٰ کا وہ میسج جو ہے سب نے لوگوں تک پہنچایا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں ہوں تمہارا رب، سو میری عبادت نوکری کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن کیا کیا لوگوں نے رسولوں سے، جو ان کا جنہوں نے نہیں مانا ان کا پیغام یا ان کے اپوزیشن کی، مخالفت کی، اور اپنے اپنے انہوں نے کیا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنا اپنا امر، اپنا اپنا کام، اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ فرقے بنا لیے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی امت دی، امت مسلمہ، تمام رسول ایک ہی امت، واحد امت، اور سب کو میسج، لیکن لوگوں نے اپنی خواہشات اور اپنے ان کو جو شرک میں مبتلا ہو گئے لوگ، جو کفر میں مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے پھر اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ فرقے اور عقیدے اور مذاہب انہوں نے ڈیوائیڈ کیے۔ کل الینا راجعون، سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ انجام تو آخر سب کا اللہ ہی کی طرف ہے، اور ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر مذہب، وہ یہ نہیں کہ وہ بھی یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے فرقے کو۔ اب عیسائیوں سے پوچھے تو وہ بھی کہیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی اس کی خوشی کے لیے اس کے، لیکن کیا ہے وہ اصل اللہ کی اس بک سے ہٹ جاتے ہیں، کتاب سے، اس کتاب کو نہیں مانتے، اپنے عقیدے اور اپنے جو کنسیپٹس ہیں وہ دوسرے لوگوں سے کنسیپٹس ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ تو جو اللہ کی اصل ہدایت ہے اس سے جب انسان ہٹتا ہے تو پھر وہ فرقوں میں چلا جاتا ہے اور راستوں میں، اس کو صحیح اللہ کی جو رضا ہے اس کا نہیں انسان کو پھر ادراک ہوتا کہ وہ اللہ کا صحیح سیدھا راستہ کہاں ہے۔ وہ جس کنسیپٹ میں، جن خواہشات میں، جن بزرگوں کو، جن وہ ہستیوں کو وہ مان رہے ہوتے ہیں، ان کو درجہ دے رہے ہوتے ہیں، انہی کنسیپٹس میں، اور شیطان وہیں سے ان کو نقب لگاتا ہے، وہیں سے وہ پھسلاتا ہے انہیں، ان ہستیوں کو، ان کو بڑا بنا کر ان کو دکھاتا ہے کہ فلانے بزرگ، فلانی ہستیاں، فلانے، تو وہ اللہ کی اصل میسج سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی انسان اس اللہ کی اس ہدایت سے، اس کتاب سے ہٹتا ہے تو پھر فرقوں میں جاتا ہے انسان۔ جب تک انسان اور اللہ کے ان تمام رسولوں کے اس میسج سے اس واحد امت میں رہے گا، امت مسلمہ میں، اس کتاب کے مطابق چلتا رہے گا، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، نہ وہ کسی اور کنسیپٹس میں اور کسی انوالو ہوگا کسی اور عقیدوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر ایمان، پکا اور سچا ایمان رکھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی کتاب اللہ کی ہمیشہ سے ایک ہی بک ہے اللہ کی، اس کے مختلف نام ہیں، صفاتی مختلف، جس طرح اللہ تعالیٰ کے بھی صفاتی نام ہیں، اس کتاب کے بھی، یہ نور ہے، ہدایت ہے، تورات ہے، اس میں اللہ کے قانون ہیں، انجیل ہے، واعظ ہیں، تو زبور، اور ہر کتاب اس میں ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے نا مختلف صفاتی نام ہیں اس کی کتاب کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے اپنی بک میں۔
تو ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی اور کتابیں تھیں وہ بائبل، اور ان کو بھی اللہ کے کلام، تو وہ ہرگز وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ بک اللہ کی قرآن، یہی واحد اللہ کی کتاب ہے، یہی ہدایت ہے، یہی سب تمام رسولوں کو اللہ نے دی. اور تمام رسول ایک ہی امت ہے، ایک ہی میسیج ہے، سب کی شریعت رسول سب ایک ہی ہے. یہ ہم نے ان کو مختلف ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس سے، دوسری کتابوں میں، دوسرے عقائد میں انوالو ہو کر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور سیدھا رستہ عطا کرے اپنا. اللہ پاک آمین. صدق اللہ العظیم.